قربان کی اور اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ امتحان تھا۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ مولا تو ابراہیم کو اپنا خلیل کہتا ہے، خلیل کے معنی دوست کے ہیں، مگر دوستی ایسی عام کی دوستی نہیں، ہمارے پاس بھی دوست ہیں، ہمارے بھی اپنے دوست ہوتے ہیں، مگر خلیل وہ دوست کہلاتا ہے کہ جس کے دل میں اس کے محبوب کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا تو ابراہیم کو اپنا خلیل کہتا ہے جبکہ ابراہیم کے دل میں ان کی بیوی کی محبت ہے، جبکہ ابراہیم کے دل میں ان کے بیٹے اسماعیل کی محبت ہے۔ ایک ایسا خلیل ہے کہ وہ اپنے دل میں تیری بھی محبت بساتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی محبت بساتا ہے، ایک ایسا خلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میرا خلیل خلیل ہی ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی چاہتا ہوگا، اپنے بیٹے سے بھی محبت کرتا ہوگا، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے؟ کہا کہ وہ جب بات آ جائے میری محبت کی تو اپنی بیوی کو قربان کر دے گا، اپنے بچے کو قربان کر دے گا۔ تو کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہا ایسی بات ہے تو حکم دیا کہ ابراہیم ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہوا اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، چند باتوں میں امتحان لیا، وہ تو جانتا ہے کہ میرا خلیل خلیل ہے۔ اے میری مخلوق جان لو کہ میرا خلیل کیسا ہے، جب بات آتی ہے ہم آزماتے ہیں تو کھڑے اترتے ہیں، دیکھو میرا خلیل کیسا ہے۔ تو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کھڑے اترے، تو کامیاب اترے۔ اللہ نے کیسے آزمایا؟ عزیزان محترم آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ بڑی عمر کو پہنچی، نا امیدی کو عمر کو پہنچی، جب امید نہ رہی کہ اولاد ہو۔ شوہر محترم حضرت ابراہیم بھی تقریباً قریب 90 سال کے ہیں، حضرت سارہ کی عمر بھی ایسی عمر کو پہنچی ہے کہ اب امید نہیں ہے کہ کوئی اولاد ہو سکے۔ آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کرنے کا کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے نکاح فرمایا، اور اللہ نے ان کے بدل سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جن کا نام رکھا گیا حضرت اسماعیل۔ بڑی عمر میں، بڑی آزمائشوں کے بعد، بڑے دعاؤں کے بعد اللہ نے ابراہیم کے گھر ایک ننھا سا بیٹا عطا کیا، جو بار بار رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد سے سرفراز فرما دے۔ عزیزان محترم دعا ہم بھی مانگتے ہیں، انبیاء بھی مانگتے ہیں۔ ہماری اور انبیاء کی دعا میں فرق یہ ہے کہ ہماری دعا کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی رد ہوتی ہے، اور ہم ایسی دعا مانگتے ہیں کبھی نہیں، تقریباً رد ہوتی ہے، تقریباً رد ہوتی ہے۔ وہ کچھ ایسے اللہ کے بندے تھے دعا کرتے تو کبھی کبھی رد ہوتی۔ ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ وہ ایسی ایسی چیزیں مانگتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ بندے تیرے لیے مناسب نہیں ہے جو تو مانگ رہا ہے، تیرے لیے جو مناسب ہے میں جانتا ہوں، تجھے عطا کرتا ہوں، کیونکہ وہ مہربان ہے، وہ پالنہار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ کہا کہ اسے اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، کہا کہ وہ اسے جو دیا گیا ہے اس کا وہ حصہ تھا، تجھے تو جو دیا جاتا ہے وہ تیرا حصہ ہے۔ اگر وہ جو تو بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے اگر وہ تیرے پاس آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ تو بھٹک جائے، تیرے لیے نقصان کا سبب ہو، اسی لیے ہم نے تجھے اتنا ہی دیا ہے جتنا
تیرے لیے خیر ہو، جتنا تیرے لیے بہتر ہو، وہ مہربان ہے، وہ وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اور انبیاء کی دعا میں فرق یہ ہے کہ ہماری دعا رد ہوتی ہے، مگر نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، رد نہیں کی جاتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ دعا کرتے ہیں تو اسی وقت قبول ہو جائے یا پھر مؤخر پوسٹ پون کر دی جائے، اور اس کے پوسٹ پون کرنے میں بھی حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی ہم لي من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، اور رب کے خزانے ابراہیم کو ایک نہیں ہزاروں اولاد دے دے تو اس کے خزانے خالی ہونے والے نہیں، وہ تو خلیل اللہ ہیں، ان کو کیا نوازنا نہ نوازے، مگر حکمت تھی نہ نوازنے میں، حکمت تھی، وصیحت تھی، اور رب جانے کیا وصیحت ہے۔ بڑی عمر میں بڑے بڑے جو سوالات کرنے کے بعد اللہ نے ایک لڑکا دیا اسماعیل، اور پھر آزمائش کی بات آئی تو کہا کہ خلیل ہیں تو کبھی بیوی کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کبھی اولاد کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ حکم ہوا کہ اے ابراہیم تیری اس بیوی ہاجرہ کو اور تیرے شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو فلاں علاقے میں تمہیں چھوڑ آنا ہوگا، فلاں علاقے میں تمہیں چھوڑ آنا ہوگا۔ بتلا دیا گیا کہ کس علاقے میں چھوڑانا ہے۔ قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایک ایسے علاقے میں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، اور وہ علاقہ حرم کا صحن ہے، وہ خانے خدا کا صحن ہے، خانے خدا کے قریب ہے، خانے خدا کی تعمیر تو نہیں ہے مگر وہاں اس کی بنیادیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس علاقے کو بتلایا گیا تو تقریباً مہینہ بھر کی مسافت ہے، ملک شام میں رہتے ہیں، اور یہ عرب کی بستی ہے، حرم کی وادی ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ وہاں سے چلتے حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم پر، یہ آزمائش کی امتحان تھا کہ دیکھو خلیل وہ ہوتا ہے رب کے حکم پر اپنی بیوی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ وہ چہیتی بیوی جن کے پیٹ سے، جن کے بدن سے انہیں اولاد ہوئی تھی، سالوں دعا کرنے کے بعد وہ بچہ ان کے گھر آیا تھا، اب اس بچے کو دور کیا جا رہا ہے، ان کی نگاہوں سے، ان کے قربت سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس غیر ذی وادی میں، غیر ذی زرع وادی میں لا کر کے ابراہیم علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے جو اشارہ بتلایا گیا تھا، اسی چپیل میدان میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، نہ آبادی ہے، نہ کوئی درخت ہے جس کا سایہ ہو سکے، نہ کوئی مکانات ہیں، بس جدھر دیکھتے ہیں بلند بلند پہاڑ ہیں، پھر چٹیل میدان ہیں، بلند پہاڑ ہیں، میدان ہیں۔ اسی علاقے میں جہاں نشان نہیں کی گئی تھی، رب کے حکم پر حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اپنے چھوٹے شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو حوالے کر کے تھوڑا سا سامان، تھوڑے سے کھجور، تھوڑے سا پانی، مشکزے میں پانی دے کر کے کچھ بتائے بغیر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ انہیں وہاں رکا دیا، چل پڑتے ہیں، یہ بغیر بولے چل رہے ہیں۔ ہاجرہ نے آواز دی کہ اے میرے شوہر محترم، یہاں ہمیں چھوڑے کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ کہتے نہیں ہیں، دوبارہ آواز دیتی ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، سے بار آواز دیتے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم آواز سنتے ہیں۔ وہ آواز کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر محترم، یہاں چھوڑ کر جانے کا رب نے حکم دیا ہے؟ تو اس وقت کہتے ہیں ہاں۔ جب یہ ہاں کے الفاظ سنتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑے جانا ہے، تو اس وقت اللہ پر بھروسہ حضرت ہاجرہ کا دیکھیں، دور دور تک آبادی نہیں ہے، نہ سایہ ہے، بس زمین اس کا ان کا بچھونا ہے، آسمان ان کا اوڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ دیکھیں، اللہ پر توکل دیکھیں۔ وہ جنہیں ہاں کہتے ہیں تو اس وقت حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اِذَا لَا يُضِيعَنَا، اگر ایسا ہے اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہو تو اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ میں ہلاک نہیں کرے گا،
اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا۔ یہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ماں ہاجرہ کا ہے، چھوڑ کر کے چلتے ہیں، دور جاتے ہیں، مگر دل بھی تو ہے کہ ایک بیوی چہیتی بیوی جن کی بدن سے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، پھر وہ اولاد بھی انہیں کی سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ دور جانے کے بعد ایک چٹان کے آڑ میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میری بیوی بچے کو ایسے غیر ذی زرع جہاں کوئی اگتا نہیں ایسے علاقے میں چھوڑا ہوں، عند بیتک المحرم، وہ جو تیرا گھر ہے اس کی پاسبانی کے لیے بھی گھر تو بنا نہیں ہے، اس کی بنیادیں زمین میں ہیں، زمین کے اوپر کوئی عمارت نہیں ہے، مگر وہاں اس کی بنیادیں ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ خدا تعمیر کیا، مگر اس کے کچھ نشان نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑیاں ہیں۔ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، مولا انہیں تنہا چھوڑا ہوں، انسان انسیت سے ہے، مولا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، انہیں رزق فراہم کرنا، انہیں رزق کا بندوبست کرنا، اور مولا انہیں نماز کا پابند کرنا۔ ایسے جگہ چھوڑے ہیں مگر پھر بھی ان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں تیری عبادت کا پابند بنا دے۔ اے مولا تو ہی ان کا نگہبان ہے، تو ہی ان کا محافظ ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کھرے اترے۔ اب حکم نہیں تھا کہ وہ بار بار آتے جاتے رہیں، کیونکہ چھوڑ دیا ہے، اب جب حکم ہوگا تبھی آپ کو آنا ہے۔ یہاں حضرت حاجرہ اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو اپنے ساتھ رکھا، دن میں چھوڑ گئے تھے، شام ہو گئی، آپ بتائیں کہ نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، کوئی محافظ ہے، کوئی نگہبان ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بھروسے پر رہیں، اللہ پر انہوں نے بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اسباب فراہم فرمائے کہ وہاں تنہا چھوڑ آئے تھے، اب دیکھو دنیا کھنچے وہاں جا رہی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، اے اللہ لوگوں کی دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، لوگ وہاں جائیں۔ آج دیکھو کون وہ انسان ہے، کون وہ مسلمان ہے اس وادی میں جانے کی آرزو نہیں رکھتا، اس وادی میں جانے کی تمنا نہیں، خواہش نہیں رکھتا، ہر ایک خواہش رکھتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم کی دعا ہے کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، وہاں جاتے رہیں۔ عزیزان محترم، وہاں رزق فراہم ہوتے رہے، وہاں لوگ جاتے رہے، اللہ نے ایسے انتظام کیا۔ ادھر ماں ہاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر رات گزری، دن گزرا، ایک دن 2 دن گزرے، جو گوشت تھا کھا لیا، جو پانی تھا پی لیا، اب پیاس ستاتی ہے ماں کو، بھوک ستاتی ہے ماں کو، ساتھ ہی ساتھ بچے کو بھی بھوک و پیاس ستاتی ہے۔ دودھ تو ماں نے پلا دیا، اب ماں ہی نہ کھائے تو دودھ سے بچے کے لیے کہاں سے دودھ آئے؟ آپ نے، اللہ کا حکم تو تھا، آپ نے چاہا کہ کہیں سے کچھ دستیاب ہو جائے، کچھ پانی مل جائے تاکہ میں اپنی پیاس بجھا دوں۔ جس جگہ چھوڑ آئے تھے اسی کے قریب میں بڑی بڑی اونچی پہاڑیں بھی تھیں، تھوڑی چھوٹی پہاڑیاں بھی تھیں، جہاں چڑھ سکتی تھیں چڑھ لی، دور دراز تک نگاہیں دوڑاتی ہیں، کہیں کوئی نظر نہیں آتا، اس امید سے نگاہیں دوڑاتی ہیں کہ کہیں کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا ہو تو میں پہنچ کر کے ان قافلے والوں سے کچھ کھانا پانی طلب کروں۔ اس پہاڑی سے ایک بازو کی پہاڑی میں آتی ہیں، اس پہاڑی سے اس پہاڑی کو چلتی ہیں، اس پہاڑی سے اس پہاڑی کو چلتی ہیں، عزیزان محترم دوڑ لگاتی ہیں، مگر کچھ نگاہوں کو نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں جب دوڑ لگاتی تھی تو جب اس بچے کو وہاں چھوڑ آئی جہاں قیام تھا،
تو دوڑتی ہوئی آتی، جب بچہ نظر آتا تو چلتے ہوئے چلتی تھی۔ اب اس کے بعد آخری دوڑ تھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ جب بچے روتے ہیں، زمین پر پڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں تو وہ ہاتھ سے زیادہ پیر مارتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ بچہ عام سا بچہ نہیں تھا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں سیدنا اسماعیل۔ وہ بچے ہیں مگر پیاس سے جب ایڑیوں کو رگڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ایڑیوں کے رگڑنے سے اس زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ وہ جو پانی نکلا، رو رہا ہے بچہ، مگر کیا دیکھتی ہیں کہ ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے پانی کی چمک نظر آئی تو حاجیہ وہاں سے دوڑے دوڑے آتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ نے انہیں وہاں سے پانی نکال دیا۔ یہ اللہ پہ بھروسہ کی تھی کہ اے بندی، عام لوگوں پر تیری نظر نہ پڑے، بلکہ جب اللہ پر بھروسہ کرتی ہے تو اللہ ہی تمہارا محافظ بھی ہوتا ہے، اللہ ہی تمہارے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ ایڑیوں کے رگڑنے سے کبھی پانی تو نہیں نکلا پانی؟ ہم ایڑیاں رگڑتے ایڑیاں زخم ہو جائیں گے، ایڑیوں کو زخم آ جائے گا، مگر پانی زمین سے نہیں بلکہ اپنی ایڑیوں سے خون نکلے گا، پانی کبھی نہیں نکل پائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے قرآن پاک سورہ صاد پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ایک تذکرہ ملے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد سے، حضرت ایوب کو اللہ نے آزمایا، امتحان لیا، پھر اس کے بعد ایک وقت آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے ایوب، تم اب زمین پر اپنا پیر مارو۔ ایوب زمین پر پیر مارتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی وہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ کہا کہ شیرین ہے، میٹھا ہے، یہ تمہارے لیے پیاس بھی بجھائے گا، تمہاری بھوک بھی بجھائے گا، اور اس پانی کو تم نہا لو تو تمہاری ظاہری وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح اسلام محترم انبیاء علیہ السلام کے ذاتوں سے ایسا معجزہ کرواتے ہیں۔ یہاں ایوب ایڑی مارتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، وہاں اسماعیل شیخار بچہ ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے تو وہاں پانی نکلتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے اسے کہا یا باؤ زمزم، اے پانی رک جا۔ زمزم کے معنی رک جا، اے پانی رک جا، ٹھہر جا۔ تو پانی وہ رک گیا، چشمہ بن گیا، پانی ابلنے لگا، اور وہاں سے حضرت ماں حاجرہ پانی پیتی رہی، اپنے بچے کو پلاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں ایسی غذائیات رکھیں کہ وہ پانی ہمارے لیے پیاس بھی بجھاتا ہے، وہ پانی ہمارے لیے ہماری بھوک کو بھی مٹاتا ہے۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ٹیسٹ کی تو اس میں بتلایا گیا کہ اس کے اندر پیاس بجھانے کی بھی صلاحیت ہے، بھوک مٹانے کی بھی صلاحیت ہے۔ پانی پیاس بجھاتی ہے، بھوک نہیں، مگر وہ پانی ہی ایسا پانی ہے کہ آپ کی بھوک کو بھی مٹاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اولاد سے، بیوی سے وہاں قیام رہا، پانی دے کر کے لوگ بستے رہے، آبادی ہوتی رہی، پھر ابراہیم اللہ کے حکم سے آتے جاتے رہے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ حکم ہوا کہ ابراہیم اسی مقام پر تم میرا خانہ، میرا گھر بنانا۔ حضرت ابراہیم اس کی تعمیر فرماتے رہے، اسماعیل ساتھ دیتے رہے، دونوں کی کاوشوں سے، دونوں کی محنت سے خانہ خدا تعمیر ہوا، جس کی طرف آج مڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کئی مرتبہ آزمایا، کئی مقام پر آزمایا، تو حضرت ابراہیم ایسے ہی آزمائش پر کھڑے اترے، اور ایک آزمائش ایسی بھی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی، زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے حیران رہ گئے کہ اللہ ایسے بھی تیرے بندے ہیں، ایسے بھی تیرے بندے ہیں، کہ ہم وہ منظر دیکھ کر کے خوش کہتے رہ گئے کہ وہ منظر ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیزان محترم، وہ قربانی اللہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے دی، اپنے بیٹے کی قربانی دی، وہ قربانی کا منظر، وہ بیٹے کے قربانی کا منظر آپ سنیں گے انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں۔ عزیزان محترم، اسی قربانی کی بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بھی قربانی کا حکم دیا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے،
اس کے لیے قربانی ہے، اور قربانی کی انشاءاللہ فضیلت اور قربانی کے مسائل کو آنے والے جمعہ بیان کریں گے۔ تو مالک نصاب قربانی دیتا ہے، تو اسی یادگار ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ آج حاجی حج ادا کرتے ہیں تو وہی ارکان، وہی یادوں کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، بلایا، لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں، انہی کی ادا ہے، انہی کی ادا ہے۔ پھر اس کے بعد طواف کے بعد حاجی اور معتمر عمرہ جانے والے صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں، وہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے جو پانی کی تلاش میں چل پڑی تھی، اور وہاں زمزم کیا جاتا ہے، انہی کی یادگار ہے۔ پھر اس کے بعد مینا کا قیام ہو، یا عرفات ہو، یا رمی جمار ہو، وہ شیطان کو کنکر مارنا ہو، وہ سب ان کی یادگار ہیں، انہی کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں وہ حجاج کرام۔ تو اسلام محترم، وہ قربانی بھی انہی کی یادگار ہے کہ ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو نہیں بلکہ مالک صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ مخصوص جانوروں کی نشاندہی کی ہے، شریعت نے مخصوص جانوروں کی نشاندہی کی ہے، ان جانوروں کو رب کی رضا کی خاطر، رب کی خوشنودی کی خاطر خلوص دل سے وہ قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیر و اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کا کیا اجر ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، آنے والے جمعہ میں ہم عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہ ایام حج ہیں، ایام حج ہیں، اور یہ ایام جو ہیں اللہ کو بڑے محبوب و مقبول ہیں۔ سارے سال بھر میں رمضان کے بعد اگر کوئی ایسے دن ہیں جن میں روزہ رکھا جائے تو یہ دن ہے۔ ایسی راتیں شب قدر کے بعد اگر کوئی راتیں ہیں تو وہ 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، جن کی قسم اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، راتیں 10 راتیں اسی ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ آپ کو اس 10 ذی الحجہ میں سے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں جیسے روایت میں آتا ہے، میں ذی الحجہ کے پہلے تاریخ کا روزہ 3 سال کی عبادت کے برابر، 3 سال روزے رکھنے، دوسرا دن 2 سال، تیسرا دن 1 سال، اور ہر آنے والا ایک دن 1 مہینے کے روزوں کا اجر ثواب روایت میں ثابت کیا گیا۔ اور عرفات 9واں دن تو بڑے جو ہے باعث اجر والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، وہ عرفات کا دن۔ پھر اس کے بعد 10واں دن ہوگا تو وہ عید کا دن ہے، اس دن آپ کو روزے نہیں، اور سال بھر میں آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا حرام۔ سال بھر میں روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، مگر بولے کہ نہیں بھائی آپ 365 دن، اگر اسلامی اعتبار سے دیکھیں گے تو 355 دن یا 54 دن ہوں گے، یعنی اسلامی اعتبار سے، کیونکہ 29 اور 30 کا چاند ہوتا ہے، اس لحاظ سے اسلامی دن 354 یا 355 دن کو 1 سال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آپ رمضان شریف ہر سال 10 دن پہلے آتا تھا، 10 دن پہلے آ جاتا۔ گزشتہ 14 کو 13 کو ہم 13 مئی کو ہم نے 14 مئی کو عید کی تھی، اس مطلب 13 میں 3 مئی کو عید تھی۔ آنے والے دنوں میں اپریل کو 23 تو 23 کو ہم ہو سکتا ہے 23 اپریل کو عید ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہر سال 10 دن، تو 355 دنوں میں سے 5 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ کون سا ہے؟ تو فرمایا عید الاضحیٰ کا دن، ایک 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن، اور عید الفطر، رمضان کی عید، عید الفطر۔ اس طرح سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں۔ عید الفطر کھانے پینے کا دن، 30 دن آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، آج کھاؤ پیو، شیر خورما کھاؤ، بریانی کھاؤ، جو کھاتے کھاؤ پیو، پھر روزہ نہیں۔ پھر نیکسٹ دن آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ روزہ رکھیے۔ ان حج کے ایام میں ذی الحجہ میں عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، پھر 3 دن آپ نے قربانی کی ہے تو برابر آپ کھاتے پیتے رہیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور 9 دنوں میں آپ روزہ جب چاہیں روزہ رکھیں، بڑے اجر و ثواب کے دن ہیں، اور یہ راتیں ہیں جو بڑی اجر و ثواب والی راتیں ہیں، جو شب قدر کے بعد سب سے عظیم ترین راتیں ہیں۔ تو انسان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان دنوں اور راتوں میں بندے خدا مصطفیٰ کی امتی نیک اعمال کر کے وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں اور رب کی رضا کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے خیر کی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ حج کے قربانی کے دن، قربانی کے دن قربانی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ قربانی جس کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، وہ قربانی ہونے کے بعد کلیجہ
اور کوئی جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی جو جلد پک سکتی ہیں ان کو کھائے تک روزہ ہے سمجھتے ہیں. ایسا کوئی روزہ نہیں ہے. آپ عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھانا ہے. قربانی کرنے کے بعد اس کا کلیجہ پکا کو کھائے تک بھوکے رہنا نہیں ہے, بلکہ عید کی نماز ہوگی آپ میٹھا کھائیں گے, جو کھانا کھائیں گے. عید الفطر میں میٹھا کھا کے جائیں گے, عید الفطر میں کھائے بغیر جائیں گے. ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے جیسے بال ناخن نہیں کاٹنا ہے. قربانی کرنے والوں کے لیے نہیں, بلکہ جو قربانی نہیں کرتا ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ بال ناخن نہ کاٹیں. عید کی نماز پڑھنے کے بعد بال ناخن کاٹیں. اگر آپ نے نہیں کاٹیں گے تو اجر و ثواب پائیں گے, یہ اہتمام کریں گے. آج اگر ناخن کاٹ لیے, بال تراش لیے ہیں, شیونگ کر لیں تو ہوگا ختم. آپ کا سحری سے پہلے روزہ, سحری کے بعد روزہ ختم ہوگا ویسا. اگر نہیں کیے ہیں تو کنٹینیو کریں, اس کو کنٹینیو کریں. آج سے شروع ہوا, کل شام سے شروع ہوا. اگر آپ کل سورج غروب ہونے سے پہلے ناخن یا بال نہیں کاٹے ہیں, سورج ڈوبنے کے بعد نہیں کاٹے ہیں, تو 10 دنوں کے لیے کنٹینیو کریں. یہ آپ کو بھی قربانی کا اجر و ثواب ملے گا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے, ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا, اللہ کے رسول اسلام میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ کے لیے رکھی ہے, کیا میں اس کی قربانی دوں؟ اگر وہ ہے تو پھر دودھ میسر نہیں ہوگا. سرکار نے فرمایا تمہارے لیے ضرورت نہیں ہے, یوں کرو کہ تم عید کے دن تک تمہارے ناخن اور بال نہ ترشواؤ, تمہارے لیے وہ اجر ملے گا, تمہارے لیے وہ اجر ملے گا. اگر آپ جو ہے نہیں کاٹے ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں. اگر آپ صبح میں کاٹ ڈالیں چلو آپ کوئی بات نہیں, کل بھی کاٹ لو, ناخن تراش لو. اگر نہیں کاٹے ہیں تو کنٹینیو کریں, اس کا اجر و ثواب ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک مزاج بن گیا ہے, عید کے دن ہم گنڈو کراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی دی ہے. یہ گنڈو قربانی نہیں ہے, یہ گنڈو کرانا قربانی نہیں ہے. ہاں آپ بال چھوڑے تھے 10 دن تک, نہ مش تشائے تھے, نہ بال کٹنگ کرائے تھے, نہ ناخن کرائے تھے, عید کے دن آپ نارمل کٹنگ کرائیں. گنڈو کرانا نہیں ہے. گنڈو کراتے تو ہمیں قربانی دی ہو ایسا نہیں. آپ نارمل کٹنگ کرائیں, ناخن تراشیں, یہ اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری خیر کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.